کو نقصان دینا چاہتے ہیں، آپ کے اموال کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی جان کو اس سے خطرہ ہو، آپ کی عزت کو ان سے خطرہ ہو، تو اس حالت میں آپ نے کرنا ہے۔ یہ بہت ہی پرتاثیر وظیفہ ہے دشمن کے خلاف، تو پھر ان کے خلاف یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ پھر آپ یہ تماشا دیکھیں کہ دشمن کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ان کے جو جال وہ میرے خلاف لگا رہا ہے وہ اپنے جال میں ہی طریقہ وہ بتاتا ہوں، خوب غور سے سنیں۔ آپ جب کوئی چارہ نہیں ان سے بچنے کا، آپ کی عزت کو خطرہ ہو دشمن سے، ظالم سے، آپ کی جان کو خطرہ ہو، آپ کے بچوں کو خطرہ ہو ان سے، اس وقت سخت حالت میں وہ وظیفہ کرنا ہے، ایمرجنسی وظیفہ ہے، فوراً دشمن کو نقصان پہنچ جائے گا، دشمن اپنے ہی جال میں پھنس جائے گا۔ وہ جال جو اس نے آپ کے خلاف تیار کیا ہے، پلاننگ کر رہا ہے، تدابیر کر رہے ہیں، جو میرے خلاف بچا رہا ہے اس میں پھنس جائیں۔ تو یہی دعا ایک خاص طریقے سے پڑھنی ہے، لیکن میں پھر بتا رہا ہوں کہ ناحق کسی کے خلاف نہیں کرنا۔ اس میں اتنی طریقہ تو یہ ہے کہ آپ دشمنوں کے شر سے بچ جائیں، دشمن آپ کو نقصان نہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر دشمن ایسا ہے، ایسا ظالم ہو خدا نخواستہ کہ آپ کو مارنا چاہتا ہو، آپ کو بے عزت کرنا چاہتا ہو، ویسے ہی آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، آپ کو ہر قسم کا تکلیف مارنا چاہتے ہیں، آپ کو جانی مالی خدا نخواستہ اگر آپ کو دشمن پریشان کر رہے ہیں، آپ دشمنوں کے شر کا ہر وقت آپ کو خطرہ رہتا ہے، تو ایک ہے ان سے، ان کے شر سے بچنے کا وظیفہ، ایک یہ ہوتا ہے کہ ان سے، ان کے جو شر ہوں ان سے آپ کی حفاظت ہو۔ دوسری یہ بات کہ اگر وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا نخواستہ آپ کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے ظالم سے واسطہ پڑا ہو، تو پھر ان سے بدلہ لینے کا وظیفہ، اور آپ خود ان کا تماشا کریں گے کہ وہ کس طرح ان اللہ تعالیٰ کے پکڑ میں آ جاتے ہیں، کہ کس طرح آپ کے بدلے ان سے لیے جاتے ہیں۔ تو دونوں قسم کا آپ کو وظیفہ دیتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، آپ جب یہ وظیفہ دشمن کے خلاف کریں گے تو آپ کو چاہیے کہ اس وقت آپ حق پر ہوں۔ خدا نخواستہ اگر آپ حق پر نہ ہوں اور دشمن کے خلاف یہ وظیفہ کریں گے تو خود آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ حق پر ہونے کی صورت میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے، خصوصاً وہ وظیفہ جو آپ دشمن کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ وہ وظیفہ تو کسی حال بھی اگر آپ میں کوئی شک ہو آپ کے حق ہونے میں تو آپ نے یہ وظیفہ نہیں کرنا ہے، نہ میں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ تو ایک ہے آپ دشمنوں کے شر سے بچتے رہیں، آپ دشمنوں کے شر سے بچتے رہیں، بچ جائیں، آپ کی حفاظت ہو، تو آپ نے 5 نمازوں کے بعد کم از کم 25 مرتبہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے یہی دعا فرماتے تھے۔ تو اس میں اتنی طاقت ہے، اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ دشمنوں کے شر سے بچ جائیں، دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، دشمنوں اور حاسدین کے حسد سے آپ محفوظ رہیں۔ تو آپ نے 5 نمازوں کے بعد 25 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر 3 بار درود شریف۔ انشاءاللہ آپ کی حفاظت ہوگی، آپ ہمیشہ دشمنوں کے شر سے آپ کی انشاءاللہ دشمنوں کے خلاف آپ کی حفاظت ہوگی اور آپ ان کے شر سے بچ جائیں گے۔
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر دشمن ایسا ہے، ایسا ظالم ہو خدا نخواستہ کہ آپ کو مارنا چاہتا ہو، آپ کو بے عزت کرنا چاہتا ہو، ویسے ہی آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، ناجائز طور پر، ناحق طور پر آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، آپ کو چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا، آپ کو ہر قسم کا تکلیف دینا چاہتے ہیں، آپ کو مارنا چاہتے ہیں، آپ کو جانی مالی نقصان دینا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان کے جو جال وہ میرے خلاف لگا رہا ہے وہ اپنے جال میں ہی پھنس جائے، تو دوسرا طریقہ وہ بتاتا ہوں، خوب غور سے سنیں۔ پہلی بات یہ غور سے سنیں کہ ناحق آپ نے کسی کے خلاف نہیں کرنا ہے، اگر آپ کریں گے ناحق تو اس کا نقصان آپ ہی کو ہوگا، میری اجازت بھی نہیں کسی کو ناحق کسی کے خلاف کرنا۔ آپ جب کوئی چارہ نہیں ان سے بچنے کا، آپ کی عزت کو خطرہ ہو دشمن سے، ظالم سے، آپ کی جان کو خطرہ ہو، آپ کے بچوں کو خطرہ ہو ان سے، اس وقت سخت حالت میں وہ وظیفہ کرنا ہے آپ نے، بس وہ ایمرجنسی وظیفہ ہے، فوراً دشمن کو نقصان پہنچ جائے گا، فوراً دشمن اپنے ہی جال میں پھنس جائے گا، وہ جال جو اس نے آپ کے خلاف تیار کیا ہے، پلاننگ کر رہا ہے، تدابیر کر رہے ہیں، یہ کروں گا اس کے خلاف، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ پہلے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام دشمنیوں کو، مسلمانوں کے مابین جو دشمنیاں ہیں، دشمنی تو کافر کے ساتھ اچھی لگتی ہے، دشمنی اسلام کے دشمن ہمارے دشمن، اللہ کے دشمن ہمارے دشمن، رسول کے دشمن ہمارے دشمن، لیکن مسلمان کے خلاف آج کل ہتھیار اٹھا رہے ہیں، بہت سخت گناہ ہے۔ التجا کر رہا ہوں آپ سب سے، دشمنیوں کو ختم کریں، محبتوں میں بدل دیں، یہ دشمنیاں ختم کریں، یہ نفرتیں ختم کریں، ویسے ہم کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہونے والا ہے نفرت سے، نقصان ہی نقصان، نقصان ہی نقصان ہمارا ہونے والا ہے جب ہم کسی کے خلاف نفرت ابھارتے ہیں، خود اپنے دل میں نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، تو یہ زندگی ہمارے لیے بھی عذاب بن جاتی ہے۔ ایک گھر ہے، ایک ماحول ہے، اس میں محبتیں ہوں، سب ہمدردیاں ہوں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، کتنی اچھی زندگی ہوتی ہے، خوشی کی زندگی ہوتی ہے۔ لیکن جب میں آپ کے خلاف کوئی بری تدبیر خدا نخواستہ کر رہا ہوں، آپ میرے خلاف بری تدبیر کر رہے ہیں، وہ ہم کے خلاف کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف مسلمان لگے ہوئے ہیں، آج لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، ایک دوسرے کے خلاف مسلمان باہمی، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں، ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں، دشمنی، یہ ہمارے لیے بہت ہی لمحہ فکریہ ہے۔ تو جب ایسی صورتحال ہو کہ خدا نخواستہ کوئی دشمن ہو جو آپ کو نقصان دے رہا ہو، آپ کی عزت ان سے خطرے میں ہو، آپ کے جان کو ان سے خطرہ ہو، آپ کی جان کو خطرہ ہو، آپ کی عزت کو خطرہ ہو، آپ کے مال کو خطرہ ہو ان دشمنوں سے، اور آپ چاہتے ہیں کہ جو تدابیر میرے خلاف وہ کر رہے ہیں اس میں اس کو ناکامی ہو اور وہ تدابیر ان کے خلاف ہی پڑ جائیں، اپنا جال جو میرے خلاف بچھا رہا ہے اس میں پھنس جائیں خود، تو یہی دعا ایک خاص طریقے سے پڑھنی ہے، لیکن میں پھر بتا رہا ہوں کہ ناحق کسی کے خلاف نہیں کرنا ہے، جب آپ حق پر ہوں، آپ سمجھتے ہو میں حق پر ہوں، تو اسی وقت کرنا ہے کہ آپ بالکل اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور ان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی طاقت نہیں، تو پھر یہ وظیفہ پڑھیں، بس 7 دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وہ کس طرح کرنا ہے؟ 7 چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے لیں، 7 چھوٹی چھوٹی کنکریاں،
تو ایک کنکری اٹھا کر اس پر 7 بار پڑھیں اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اس کنکری پر 7 مرتبہ پڑھا. وہ کنکری آپ اپنے دشمن کو تصور میں لائیں، دشمن کو تصور میں لائیں اور او کنکری تصور میں اس کے چہرے پر مار دیں. 7 کنکریوں کے ساتھ اسی کرنا ہے، یا تو 3 بار یا 7 بار ہر کنکری پر. 3 بار بھی ٹھیک ہے، لیکن 7 مرتبہ تو پھر بہت زیادہ اثر. تو 7 کنکریوں کے ساتھ یہی کرنا ہے. ایک ایک کنکری پر 3 یا 7 بار پڑھنا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. تو پھر تصور میں آنکھیں بند کر کے اس کو دشمن کو تصور میں لائیں اور تصور میں اس کے چہرے پر وہ کنکری مار دیں. 7 دن یہ عمل کریں اور پھر اپنے دشمن کا تماشا کریں جو خدا نخواستہ آپ کو نقصان کے در پہ ہو، آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، آپ کو نقصان دینا چاہتے ہیں، آپ کے اموال کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی جان کو اس سے خطرہ ہو، آپ کی عزت کو ان سے خطرہ ہو، تو اس حالت میں آپ نے کرنا ہے. یہ بہت ہی پرتاثیر وظیفہ ہے دشمن کے خلاف، لیکن عام حالات میں عام دشمنوں کے خلاف ایسا نہیں کرنا ہے. ایسا ان کے خلاف بس ایسا کریں کہ آپ 5 نمازوں کے بعد 25 مرتبہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، بس 25 بار آپ نے وہ وظیفہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد. انشاءاللہ دشمنوں کے شر سے آپ کی حفاظت ہوگی، آپ کو ان سے بچاؤ ہوگی. اور اگر زیادہ آپ کو گھر سے نکلنے کا بھی خطرہ ہو کہ وہی خطرہ ہے دشمن مجھے نقصان پہنچائے گا، تو جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں یا خاص وقت میں جب کہ آپ کو گھر سے نکلنے پر دشمن کا خطرہ ہو، تو اس وقت گھر سے نکلنے سے پہلے گھر میں 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیں اور یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لیں، پھر گھر سے باہر نکلیں. انشاءاللہ آپ کو اگر دشمن کا آمنا سامنا بھی ہو تو اس کو آپ نظر ہی نہیں آئیں گے. آپ کا آمنا سامنا ہو جائے گا لیکن آپ کو وہ دشمن نہیں دیکھ سکے گا. تو انشاءاللہ بہت ہی پرتاثیر وظیفہ ہے. دشمنوں کے شر سے آپ کی حفاظت ہوگی اور دشمن کو اس کا خود اپنی دشمنی، اپنے ظلم اور زیادتی کا اس کو خود ہی خمیازہ بھگتنا پڑے گا جب وہ ظلم کرتا ہے. دیکھو ظالم انسان جو ہوتا ہے نا، ظالم انسان، اللہ تعالی ہمیں نہ ظالم بنائے نہ مظلوم بنائے. یہ دعا ہمیشہ کریں، اللہ ہمیں نہ ظالم بنائے نہ مظلوم بنائے، نہ کہ ہم کسی پر ظلم کریں نہ ہم پر کوئی ظلم کرے. ظالم انسان تب تک نہیں مرتا جب تک اللہ تعالیٰ ان سے دنیا میں بھی بدلہ نہ لے. جب تک مرنے سے پہلے ظالم سے اللہ تعالیٰ انتقام لے لیتا ہے. ظلم سے بچ کر رہیں، کسی پر ظلم نہ کریں. خدا دشمنیوں کو بدل لیں محبتوں میں، محبتیں بانٹیں. ہاں، اسلام کے دشمنوں کے خلاف ہمارا مزاج سخت ہونا چاہیے. جو اللہ کے دشمن ہوں، جو رسول کے دشمن ہوں، جو قرآن کے دشمن ہوں، ان کے خلاف ہمارا لہجہ سخت ہونا چاہیے، سخت ہونا چاہیے. ان سے نرمی نہیں ہونی چاہیے. اور ہمارے مسلمان بھائیوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کو معاف بھی کیا کریں. بھائی قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے گا کہ آپ نے میری رضا کے لیے دوسرے مسلمان بھائی بہن کو معاف کیا تھا. تو پہلے تو اس سے کام لیں، اپنے اچھے اخلاق پیدا کریں. انشاءاللہ دشمنی خود بخود ختم ہو جائے گی اچھے اخلاق سے. اور اگر ایک ایسا دشمن ہو جو ظالم ہو
وہ کسی طرح سے آپ کو چھوڑنے والا نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یا مجھے مار دے گا، یا میری عزت خدا نخواستہ لوٹے گا، یا مجھے کوئی اور میرے بچوں کو یا کسی اور طرح مجھے نقصان دینا چاہتا ہے، تو پھر ان کے خلاف یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ پھر آپ یہ تماشا دیکھیں، پھر ان کا تماشا دیکھیں کہ دشمن کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری دشمنیوں کو دوستیوں میں بدل لے۔ اللہ تعالی ہماری نفرتیں جو ہمارے دلوں میں ہیں ایک دوسرے مسلمانوں بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، اللہ تعالی وہ نفرتیں محبتوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔